ایک شہر میں دو عورتیں رہتی تھیں، زینب اور خدیجہ۔ دونوں ایک ہی محلے میں رہتی تھیں، لیکن ان کی سوچ بہت الگ۔ زینب بہت سادی زندگی گزارتی تھی، 5 وقت کی نماز پڑھتی، لوگوں کی مدد کرتی اور اللہ پر بھروسہ رکھتی تھی۔ وہیں خدیجہ کو دکھاوا پسند تھا۔ وہ ہمیشہ چاہتی تھی کہ لوگ اس کی تعریف کریں اور اکثر دوسروں کی غلطیاں ڈھونڈتی رہتی۔ ایک دن بازار میں دونوں عورتیں ساتھ نکلیں۔ راستے میں انہیں ایک بیچاری بزرگ آدمی ملا جو زمین پر گرا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ سے روٹی بکھر گئی تھی۔ زینب نے فوراً دوڑ کر اسے اٹھایا، روٹی سمیٹی اور بہت ادب سے پوچھا، چاچا جی آپ ٹھیک ہے؟ چلیے میں آپ کو گھر چھوڑ دیتی ہوں۔ خدیجہ نے ہنس کر کہا، زینب تم ہر کسی کی مدد میں لگ جاتی ہو، اپنا کام بھی تو دیکھو۔ زینب نے مسکرا کر جواب دیا، خدیجہ انسان کی اصلی کمائی دوسروں کی مدد میں ہی ہے۔ زینب اس بزرگ آدمی کو اس کے گھر تک چھوڑ کر آئی۔ کچھ دن بعد زینب کے گھر اچانک بیماری اور تنگی آ گئی۔ حالت اتنی بگڑ گئی کہ علاج کے پیسے بھی نہیں تھے۔ اسی دوران وہ بزرگ آدمی محلے میں آیا۔ اصل میں وہ ایک امیر اور نیک دل آدمی تھا جو لوگوں کی آزمائش لیتا تھا۔ اس نے زینب کو پہچان لیا اور بولا، بیٹی تم نے میری مشکل میں مدد کی تھی، اب اللہ نے مجھے تمہارا ذریعہ بنایا ہے۔ اس نے زینب کے علاج اور خرچ کی ذمہ داری لے لی۔ خدیجہ یہ سب دیکھتی رہ گئی اور اسے احساس ہوا کہ نیکی کبھی جھایا نہیں جاتی۔ ایک شہر میں دو عورتیں رہتی تھیں، زینب اور خدیجہ۔ دونوں ایک ہی محلے میں رہتی تھیں، لیکن ان کی سوچ بہت الگ۔ زینب بہت سادی زندگی گزارتی تھی، 5 وقت کی نماز پڑھتی، لوگوں کی مدد کرتی اور اللہ پر بھروسہ رکھتی تھی۔ وہیں خدیجہ کو دکھاوا پسند تھا۔ وہ ہمیشہ چاہتی تھی کہ لوگ اس کی تعریف کریں اور اکثر دوسروں کی غلطیاں ڈھونڈتی رہتی۔ ایک دن بازار میں دونوں عورتیں ساتھ نکلیں۔ راستے میں انہیں ایک بیچاری بزرگ آدمی ملا جو زمین پر گرا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ سے روٹی بکھر گئی تھی۔ زینب نے فوراً دوڑ کر اسے اٹھایا، روٹی سمیٹی اور بہت ادب سے پوچھا، چاچا جی آپ ٹھیک ہے؟ چلیے میں آپ کو گھر چھوڑ دیتی ہوں۔ خدیجہ نے ہنس کر کہا، زینب تم ہر کسی کی مدد میں لگ جاتی ہو، اپنا کام بھی تو دیکھو۔ زینب نے مسکرا کر جواب دیا، خدیجہ انسان کی اصلی کمائی دوسروں کی مدد میں ہی ہے۔ زینب اس بزرگ آدمی کو اس کے گھر تک چھوڑ کر آئی۔ کچھ دن بعد زینب کے گھر اچانک بیماری اور تنگی آ گئی۔ حالت اتنی بگڑ گئی کہ علاج کے پیسے بھی نہیں تھے۔ اسی دوران وہ بزرگ آدمی محلے میں آیا۔ اصل میں وہ ایک امیر